ڈی جی خان کی یونیورسٹی سے بھی ایک سکینڈل سامنے آ گیا ہے. میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ایک طالبہ نے اپنا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اور اس نے نام لے کے 2 پروفیسرز پر جنسی زیادتی اور بلیک میل کرنے کا الزام لگایا ہے. بالکل، اس ویڈیو کے بعد پولیس نے مقدمہ بھی فہیم درج کر لیا ہے اور میرٹ پر تحقیقات کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ معاملہ پرانا تھا، دونوں پروفیسرز کو نوکری سے نکال دیا تھا. مگر بات یہ ہے کہ معاملہ پرانا ہو یا نیا، تعلیمی اداروں میں بچیوں کا ریپ ہوا اور پھر انہیں بلیک میل کیا گیا، تو یہ عمل فراموش نہیں ہو سکتا. اسی پر ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں پروفیسر ڈاکٹر انوش خان جو کہ چیئرپرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اسٹڈیز کی، وہ جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو ڈاکٹر انوش. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر انوش، یہ کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں یونیورسٹیز میں؟ ایک کے بعد دوسری یونیورسٹی اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت جی افسوسناک خبریں ہیں یہ جو سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سوچ و فکر کا مقام ہے یہ. کیونکہ دیکھیں، ہم بچیوں کو یا بچوں کو بھی بہت اعتماد کے ساتھ انہیں یونیورسٹیوں میں بھجواتے ہیں، اور پھر ہمارا تو مذہب استاد کو مطلب والدین کا درجہ دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے جی، دیکھیں، ایک تو یونیورسٹیز میں ایک اس چیز پہ بہت فوکس ہو گیا ہے کہ ہم بہت فائنینشیل لاسز میں جا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جی جب تعداد بڑھتی ہے، پاپولیشن بڑھتی ہے، ہم تو ملک میں اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، تو وہی اثرات ایک مائکرو اسٹیٹ میں یونیورسٹیوں بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جن وجوہات کی وجہ سے بھی کچھ مسئلے بڑھ رہے ہیں، کبھی ہم سوشل میڈیا کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، کبھی ہم ویسٹ کو اس کا قصور. دیکھیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا آلہ یا ایسی انفارمیشن کا ذریعہ جس کی وجہ سے بے روی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگ جب بچے تھے تو وی سی آر کو کہا جاتا تھا، پھر ڈش ہو گیا، اب سوشل میڈیا ہے. لیکن مسئلہ ان چیزوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری اپنی سوچ کا ہے. دیکھیں، پہلے یہ تھا کیونکہ یونیورسٹیاں بھی ایک لمٹ میں تھیں. آپ کے پی کو ہی دے لیں، ایک پشاور یونیورسٹی ہوتی تھی اور سارے کے پی سے لوگ وہاں آتے تھے. اب بات یہ ہے، لاتعداد یونیورسٹیاں ہیں، اس میں obviously اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن جو یونیورسٹیوں کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں رہا. یونیورسٹیوں میں پہلے باقاعدہ ٹیچرز ٹریننگ ہوا کرتی تھی. اب یہ چیزیں، یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ ٹریننگ وغیرہ سے نہیں جاتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ٹریننگ ہوتی تھی اس میں آپ کو ایتھکس، موریلٹی، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی. اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، ہمارے لاز بدل گئے ہیں، ہمارے پاس ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک 2010 سے ہراسمنٹ ایکٹ ہے، اور اس کے تحت یونیورسٹیوں پر یہ لازم الملزوم ہے کہ وہ ہراسمنٹ کمیٹیز بنائیں. اور ان ہراسمنٹ کمیٹیز ڈاکٹر کی صاحب، اس سے کمپوزیشن پہلے یہ ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی میری ایک سجیشن ہے، اگر آپ اس کو بہتر سمجھتی ہیں، کہ جو ٹیچرز کو جب ہائر کیا جاتا ہے، آج کل تو پتہ نہیں استاد اپنا مقام ہی بھول گئے ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، ظاہر ہے وہ بھی علم کی روشنی پھیلانے کے لیے آتے ہیں نا. کیا پہلے ان کا کریکٹر یا ان کی جانچ پڑتال نہیں ہونی چاہیے ان کو ہائر کرنے سے پہلے، کہ ان کی پہلے جس بھی ادارے میں یہ رہے وہاں کیا ان کا کریکٹر تھا، کوئی ایسا کیس نہ ہو اس سے پہلے بھی ہوا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی پہلی دفعہ تو ایسی غلطی نہیں کرے گا، جس کو عادت ہوگی وہی ایسی غلطی ہوئی دھڑلے سے کرے گا وہ یونیورسٹی میں آ کے. آئی تھنک سو ہمارا رابطہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. لیکن دیکھیے سیرش، اس سوال کے جو ہے وہ جواب میں اگر اس طریقے سے دوں کہ وہ تو خیر ڈاکٹر انوش جو جوائن کریں گی تو وہ بتائیں گی. میرے خیال سے یہ جو یونیورسٹیز جن کے نام سامنے آ رہے ہیں اور جہاں پر ایسی کاروائیاں ہوئی ہیں، ان یونیورسٹیز کو ہی بلیک لسٹ کر دینا چاہیے. ان یونیورسٹیز کو ہی بلیک لسٹ کر کے ایک ایسی ایگزامپل قائم کرنی چاہیے کہ اگلی کسی یونیورسٹی کے اندر پہلے سے اسکروٹنی شروع ہو جائے. ڈاکٹر انوش نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیرش کا سوال سن لیا تھا، ریپیٹ کروایا جائے؟ جی بالکل نہیں، میں نے سن لیا تھا. میں اس بات پہ ابھی آ رہی تھی. یہ جو ٹریننگ سے میں نے بات شروع کی نا جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹریننگز ہم نے چھوڑ دی ہیں. جیسے میں نے ہراسمنٹ کمیٹیز کا کہا، مجھے نہیں پتا کہ ہماری فیکلٹی، اول تو ہماری سب یونیورسٹیوں میں وہ کمیٹیز ہیں. سیکنڈ، اس کمیٹی کی کمپوزیشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں کم از کم ایک فیمیل فیکلٹی ممبر ضرور ہو. تو بات یہ ہے کہ مجھے ان یونیورسٹیوں میں وہ کمیٹیاں ہیں، ایکٹیو ہیں، نہیں ہیں، ہونی چاہیے، اکارڈنگ ٹو دا لا ہونی چاہیے. اس کے بعد جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری نئی ذرا یونیورسٹیز بنی ہیں یا پریفرل یونیورسٹیز ہیں، ان میں فیمیل فیکلٹی کی تعداد بہت کم ہے. دیکھیں، آپ کے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو فیمیل فیکلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. جہاں پہ
आपके पास मेल स्टूडेंट्स हैं, मेल फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है। तो और फिर मैं सैरिश की इस बात पे आ रही हूँ कि अब मसला ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि आप एक लेक्चरर को इंडक्ट करते हैं उसने पहले कहीं काम किया हो, मे बी उस यूनिवर्सिटी में वो उसकी पहली ही जॉब हो, तो वो कहाँ से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। जरूरी ये है, ये मैंने 2 और फोरम्स पे बात की है कि जब हमारी इंडक्शन होती है, देखें आप ब्यूरोक्रेसी में लोगों को इंडक्ट करते हैं, आप आर्मी में करते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट जरूर उस पैनल पे बिठाते हैं। देखिए हो सकता है मुझ में मसला हो, मुझे खुद ही ना पता हो, तो जब वो इंटरव्यू हो रहा होता है, आई थिंक उनकी ट्रेनिंग ये होती है कि वो पहले से कुछ अगर तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ हरासमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये और भी जो हम किस्से सुन रहे होते हैं, हालात सामने आ रहे होते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल हरासमेंट की बात बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहिबा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि यूनिवर्सिटीज पे जो इल्जामात लगाए गए हैं, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ लिबरल्स ने पहले मदरसों पे भी इल्जाम लगाए, फिर उन्होंने कहा कि जी वहां नहीं होता, यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। अब अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है कि जो आप फैकल्टी की बात कर रही थी उसमें एक खातून नहीं 50% होने चाहिए। सैरिश, मेरी जाती राय ये है कि औरतों को भी जो है वो इतने ही जो है वो नुमाइंदगी हासिल होनी चाहिए जितनी मर्दों को है, ताकि फैसले मुमकिन तौर पर हो सकें। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।